اپنے دل کو مضبوط کرو اور ہر ایک سے یہ توقع کرنا چھوڑ دو کہ وہ تمہاری بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ جب تم خود کو کسی پر بوجھ بنتا محسوس کرو تو فوراً اس بوجھ کو ہلکا کر دو۔ کچھ شک نہیں کہ جو پرہیزگار ہیں اور جو نیکوکار ہیں اللہ ان کا مددگار ہے۔ جب دعا سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ اللہ اپنے بندے کے حق میں بہتر فیصلہ کرتا ہے۔ وقت سب کو ملتا ہے زندگی بدلنے کے لیے، لیکن زندگی دوبارہ نہیں ملتی وقت بدلنے کے لیے۔ الحمدللہ زندگی بہت خوبصورت ہے، اور شکر کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ ہمارا رب ہم سے بہت محبت کرتا ہے۔ دل کی باتیں تو کسی بہت اپنے سے کی جاتی ہے، اور اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں۔ کچھ لوگ قسمت کی طرح ہوتے ہیں جو دعاؤں سے ملتے ہیں، اور کچھ لوگ دعاؤں کی طرح ہوتے ہیں جو مل جائیں تو قسمت بدل دیتے ہیں۔ کچھ اداسیاں کسی کے ساتھ بھی بانٹی نہیں جا سکتی، انہیں خود کے اندر رکھنے میں ہی سکون ہوتا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ زندگی میں خوبصورتی بس اسی میں ہے کہ آپ کی وجہ سے آپ کے ارد گرد لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی رہے۔ لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے۔ صرف اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی رب کے کرم سے ہی آتی ہے، ورنہ تو لوگ سراسر غلط ہو کر بھی خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں اور کفارے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ سچ اپنے آپ کو خود ثابت کر لیتا ہے۔ لوگوں کی مخالفت کو وقار کے ساتھ اگنور کرنا ایک آرٹ ہے، اس کو جو سیکھ لیتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ بعض تمنائیں ست رنگے بلبلے کی مانند ہوتی ہیں، جنہیں چھونے کی آرزو میں دوڑنا اور تھکنا اچھا لگتا ہے، مگر جب ہاتھ لگتی ہیں تو ہاتھ کچھ نہیں آتا۔ تعلق ٹوٹتا تبھی ہے جب رشتوں سے لحاظ چلا جاتا ہے۔ بس اپنے واسطے ہی فکر مند ہیں سب لوگ، یہاں کسی کو کسی کا خیال تھوڑی ہے۔ محبت حاصل کی شرط کبھی نہیں رکھتی۔ محبت تو محبت ہوتی ہے، حاصل ہو یا لا حاصل۔ معاف کر دینے سے ہمارے اپنے دل کو سکون ملتا ہے اور روح صاف ہو جاتی ہے۔ من چاہے در کی ٹھوکر انسان کا کیا حال کرتی ہے، یہ بس وہی جان سکتا ہے جسے ٹھوکر لگی ہو۔ ہم خاموش تب رہتے ہیں جب ہمارے اندر بہت شور ہوتا ہے۔ وعدے وفا نہ کر سکو تو کیا بھی مت کرو، اس کھیل میں آپ کا تو صرف وعدہ ٹوٹتا ہے، لیکن کسی کا دل اندر تک ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم ضرورت پڑنے پر ضرورت مند بن جاتے ہیں، اور ضرورت ختم ہونے پر غیرت مند، حالانکہ ہم نے احسان مند بننا چاہیے۔ محبت حقیقت میں یہ صرف ایک لفظ ہے جو بے معنی ہے، جس پل ہم یہ کہہ دیتے کہ ہمیں یہ چیز یا یہ شخص چاہیے، اسی پل وہ خواہش بن جاتی ہے، محبت لفظ پیچھے رہ جاتا ہے۔ اللہ اپنی قیمتی نعمت سے انہیں ہی نوازتا ہے جو اس کا حقدار اور قدر کرنے والا ہو۔ جو دنیا سے چلے گئے، ان کے بعد اب اتنا تنہا محسوس نہیں کرتے جتنا تنہا اب زندہ لوگوں کے نظر انداز کرنے سے محسوس کرتے ہیں، کہ پھر جن سے محبت کی جاتی ہے ان کو اپنی خواہشات کی رسی سے قید نہیں کیا جاتا۔ جب کوئی اپنا پلٹ کر سالوں تک نہ پوچھے تو مضبوط سے مضبوط رشتے بھی دم توڑ دیتے ہیں۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن ہم پہلے جیسے نہیں رہتے۔ اپنی پسندیدہ چیز سے دستبردار ہونا اذیت کی آخری حد ہوتی ہے، اور اس اذیت کو سہ جانا ہی صبر ہے۔ ہر کام آسان ہونے سے پہلے بہت پیچیدہ ہوتا ہے۔ عورت اگر اتنی بے عقل ہوتی تو پہلی درسگاہ ماں کی گود نہ ہوتی۔ کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جن کے زخم نہیں ہوتے، پر دکھتے بہت ہیں دل کے اندر، کسی کونے میں دھڑکن کے ساتھ ساتھ دھڑکتے۔ غم چھوٹے آدمی کو توڑ دیتا ہے اور بڑے آدمی کو اور بڑا کر دیتا ہے۔ لوگوں کو اتنی بے سکونی ہے کہ کسی کو سکون میں نہیں دیکھ سکتے۔ انسان رشتے کی تلخیاں کبھی بھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ بھی یاد نہیں۔
بندے کے دل میں توحید جتنی مضبوط ہوگی، اس کا ایمان، سکون، توکل اور یقین اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ دعا الفاظ کا نہیں، کیفیت کا نام ہے۔ میر اواسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ شکر ادا کرنا بھی توفیق سے ملتا ہے، توفیق بھی دعا سے ملتی ہے، یعنی کہ دنیا میں ہر چیز دعا سے ملتی ہے۔ اور اگر دعاؤں سے یقین اٹھ جائے تو اس یقین کے لیے بھی دعا مانگی جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ خدا نظر نہیں آتا؟ ایک وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ کچھ رشتوں کا کوئی نام نہیں ہوتا، وہ بہت خوبصورت رشتے ہوتے ہیں، ان پر ہمارا حق خود بخود اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ ان کا ہونا ہمارے لیے تسلی کا باعث بن جاتا۔ جس کو آپ کی کمی محسوس نہ ہو تو یقین مانے کہ وہ آپ کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کرتا۔ جھوٹ جلد اس لیے بک جاتا ہے کیونکہ سچ خریدنے کے اوقات کسی کی نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ شخصیت بن کر جیو، شخص بن کر نہیں، کیونکہ شخص تو خاک ہو جاتے ہیں لیکن شخصیت زندہ رہتی ہے۔ انسان دل میں ہزاروں لوگوں کے لیے بغض رکھ کر، اپنی عبادت پر تکبر کر کے کبھی بھی رب کے قریب نہیں ہو سکتا۔ خوش رہنے کے لیے رشتوں کو آزمایا نہیں، نبھایا جاتا ہے۔ اللہ کی بانٹ پر راضی رہیں، اس کا چناؤ بہترین چناؤ ہے۔ جب وہ کسی کو اپنے لیے چنتا ہے تو وہ بے مثال مثالیں قائم کر دیتا۔ زندگی تب خوبصورت ہوتی ہے جب زندگی کو خوبصورت بنانے والا ساتھ ہو۔ حقیقت یہی ہے کہ حقیقت تسلیم کر کے ہی زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جب کوئی آپ کو دعا دے تو اس کے لفظوں پر صدق دل سے آمین کہیں۔ کسی کے خلوص نیت کو پرکھنے کا پیمانہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا۔ کوئی کسی کو کسی غم سے نہیں نکال سکتا، انسان کو ہر چیز سے خود ہی نکلنا ہوتا ہے۔ ملے گا کیا دلوں میں نفرتیں رکھ کر؟ بڑی مختصر سی ہے زندگی، مسکرا کے ملا کرو۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پہ گزار دو۔ رہو تو پھولوں کی طرح، بکھرو تو خوشبو کی طرح۔ یہ بھی تو ممکن ہے تم جس سے محبت کرو وہ تمہاری فیلنگز سمجھے ہی نہیں، اور پھر یہ بھی تو ممکن ہے کوئی تمہاری مسکراہٹوں پر مرتا ہو اور تمہیں خبر تک نہیں ہو۔ ایک گھر میں پیدا ہونے والے اور ایک دسترخوان پر پلنے والے ایک جیسا ذائقہ، ایک جیسی فطرت نہیں رکھتے۔ جب متبادل مل جائیں تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ ہو سکتا ہے اب ستاروں کی تمنا کریں، لیکن اللہ آپ کو چاند سے نوازنا چاہتا ہو۔ صبر اختیار کرنا بہت خوبصورت ہے۔ اپنی چھوٹی سی چھوٹی خواہش کا اظہار بھی صرف اللہ سے کیا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ وہ ہر دعا قبول کرنے والا ہے۔ بس کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے قبولیت میں، لیکن اس دیر میں بھی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے۔ اکیلے رہنے کا مطلب تنہا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن معاشرے سے متاثر یا آلودہ نہیں ہے۔ دنیا کے سب سے تیز اور اندر تک چیر پھاڑ دینے والے ہتھیار لفظ، زبان اور لہجہ ہے۔ باپ جیسا کوئی مرد نہیں، نہ محبت میں اور نہ ظرف میں۔ زندگی میں وہ ایک شخص ڈھونڈیں جس سے بات کرتے ہوئے آپ کو الفاظ کا چناؤ نہ کرنا پڑے۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہے تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ ایسا مکتب بھی کوئی شہر میں کھولے جہاں آدمی کو انسان بنایا جائے۔ اپنوں کی غلطیاں بھی اپنی ہوتی ہیں، مل جل کر غلطیاں سدھار لینی چاہیے۔ انا کی دستار باندھ کر دوسروں کے جھکنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ اچھے مزاج کی علامت برے مزاج کو برداشت کر لینا ہے۔ اچھے کام ہمیشہ صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، ہر حادثے میں وہ آپ کے آگے ڈھال بن جاتے ہیں۔ اپنا محبوب ہار کر اللہ کو پا لینا ہی اصل جیت ہے۔ دنیا میں اگر کسی خوبصورت جگہ پر رہنا چاہتے ہیں تو کسی کی سوچ میں رہیں، کسی کے دل میں رہیں، کسی کی یادوں میں رہیں اور کسی کی دعاؤں میں رہیں۔ ایمان کے شیشے پر کتنی ہی گرد اور مٹی کیوں نہ ہو، اسے صاف کیا جا سکتا ہے، بس ہاتھ پھیرنا پڑتا ہے اور شیشے میں سے عکس نظر آنا شروع ہو جاتا ہے
اور پھر ہر ہاتھ کے ساتھ عکس پہلے سے زیادہ صاف اور چمکدار ہوتا جاتا ہے، اور وہ ہاتھ اس محبت کا ہوتا ہے جو ایمان سے ہوتی ہے، جن کے لیے ساری دنیا ایک طرف کر دی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیوں وہی ہمیں ایک طرف کر دیتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ اب کتنے قیمتی، کتنے قابل اور کتنے اہم ہیں، اگر اب ناقدروں کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں تو اب بیکار ہے۔ بینائی کی انتہا یہ ہے کہ آدمی خود کو پہچان لے۔ جو اندھا بھروسہ تم لوگوں پر کرتے ہو وہ کبھی اللہ پر کر کے دیکھو، یقین کرو نہ کبھی بھروسہ توڑے گا اور نہ کبھی ٹوٹنے دے گا۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے تب تکلیف غصہ بن کر باہر آتی ہے۔ یا اللہ میرے دل سے ہر اس چیز کی طلب مٹا دے جو مجھے مایوس کرتی ہے، جس تعلق کا کوئی مستقبل نہ ہو، اسے چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ جواب دینے میں کوئی زور نہیں لگتا، اصل طاقت چپ رہنے میں لگتی ہے۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ جو سفر حیات میں آتے ہیں دراصل ہمیں ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہوتی ہے، اسے بیکار لوگوں کے پیچھے برباد مت کرے۔ دور حاضر میں احتیاط بہتر ہے اعتبار کرنے سے۔ خوش رہا کریں، خوش فہمی میں نہیں۔ اپنی بہت سی خواہشات سے دستبردار ہو جانے کا نام زندگی ہے۔ ایک عورت کی تربیت کا امتحان بہو بننے کے بعد اور اخلاق کا امتحان ساس بننے کے بعد ہوتا ہے۔ میرے اللہ نے یہ کہہ کر بڑی تسلی دی ہے کہ وہ لوگ تیرے قابل ہی نہ تھے جن کو تم سے دور کیا میں نے۔ جہاں بھی رہوں مخلص ہو کر رہوں، کیونکہ اپنے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ جس سے آپ کو محبت ہو اس کی خاطر ایسی چیزیں چھوڑ دینا جن سے آپ کو محبت ہو، یہ بھی ایک محبت ہے۔ پتہ ہے زندگی میں سب سے مشکل چیز کیا ہے؟ اس اعتماد کو ریزہ ریزہ ہو کر بکھرتے ہوئے دیکھنا، جو اپنے بڑی مشکل اور کشمکش کے بعد کسی پر کیا ہو۔ زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب ہماری وجہ سے کوئی خوش ہوتا ہے۔ کسی کو سمجھنا جاننے سے زیادہ گہرائی رکھتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جو ہمیں جانتے ہیں مگر بہت ہی کم ہیں جو ہمیں سمجھتے بھی ہوں۔ اگر مرد میں خدا کا خوف ہو تو عورت کو مرد سے کوئی خوف نہیں ہوگا۔ غیرت مند مرد کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ صرف اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھی عورت کی نہیں بلکہ چار دیواری کے باہر کھڑی عورت کی بھی عزت کرتا ہے۔ بس مرد وہی اچھا ہے جو اپنی عورت کو ملکہ بنائے اور خود اس کا بادشاہ بن جائے۔ اچھے لوگوں کی یہی خامی ہوتی ہے کہ وہ سب کو اچھا سمجھ لیتے ہیں۔ سنو یوں پریشان نہ ہوا کرو، وہ بکھرنے سے پہلے اپنے بندے کو سنبھال لیا کرتا ہے۔ بہترین فیصلے چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو۔ دوست بے شک ایک ہی ہو، مگر ایسا ہو جو الفاظ سے زیادہ خاموشی سمجھتا ہو۔ ہماری زندگیوں میں کچھ لوگ جگنو کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ علم ایک ایسا پھول ہے کہ جتنا کھلتا ہے اتنی خوشبو دیتا ہے۔ رشتے تو سبھی انمول ہوتے ہیں پر اہمیت کچھ خاص لوگ ہی دیتے ہیں۔ دل تو سبھی کو دیتا ہے خدا، پر اس میں جگہ کچھ خاص لوگ ہی لیتے ہیں۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال کا ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا۔ محبتیں عمل سے نظر آتی ہیں، باتوں سے تو دکاندار متاثر کرتے ہیں۔ اکثر گناہ کا احساس بھی انسان کو مزید گناہوں سے روک لیتا ہے۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں کھو گئی جب بارش کے پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ روشنی کی امید رکھو مگر امیدوں پر زندگی مت گزارو۔ اے اللہ، جیسے تو اندھیری رات کے بعد خوبصورت روشن صبح لے آتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگیوں میں روشنیاں، امن، محبت اور خوشیاں عطا فرما۔ عزت نفس بہت قیمتی چیز ہے، کوئی ہاتھ چھوڑائے تو چھوڑ دیا کرے۔ پہلا گناہ تھا میں اس سے بہتر ہوں، چاہے انسان اعلان کرتا پھرے یا عمر بھر اسے راز رکھے۔ جو بھی چیز اس کی کمزوری بن جائے، مات وہ اسی کے ہاتھوں کھاتا ہے۔ وضاحت کے چکر میں اپنا وقت برباد مت کرو۔ لوگ وہی سنتے ہیں جو وہ سننا چاہتے ہیں،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیشہ اخلاق سے بات کرو، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، یقین راستے پر نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی ہے جو تجھے تیرے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھو، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہے، اگلے صفحہ پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں پتا۔ جیت ناممکن ہو تو ہارو بھی ایسے کہ دشمن بھی جیتنے نہ پائے۔ لڑکی کی زندگی میں باپ وہ واحد مرد ہے جس کو بیٹی کا رونا بالکل پسند نہیں۔ عروج کے وقت اوقات میں رہو، کیونکہ زوال پوچھ کر نہیں آتا۔ اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ ڈبل رول کرنے والے انسان آخر میں ایک بھی رول کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ رزق اور عزت کسی کے اپنے اختیار میں نہیں، اللہ تعالیٰ جیسے چاہے دیتا ہے۔ لوگ ہماری زندگی کا ایک صفحہ پڑھ کر پوری کتاب خود ہی لکھ لیتے ہیں۔ اپنی اصلاح سب سے مشکل کام ہے اور دوسروں پر تنقید سب سے آسان۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ زندگی میں کچھ لوگوں کو چھوڑا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہی تو جینے کی وجہ ہوتے ہیں۔ اپنی ناقدری کرنے والوں کو اپنا سایہ بھی میسر نہ ہونے دیں۔ تعلقات میں معاہدے نہیں رکھے جاتے، سوجو جہاں بچھڑنا چاہے۔ غربت ایک ایسا جادو ہے جو عین جوانی میں انسان کو بوڑھا کر دیتا ہے۔ اے اللہ، شکر کرنے والا دل، ذکر کرنے والی زبان اور تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان مت لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو، نہ جھکو اور نہ مانگو، یہ سب فقیر لوگ ہیں۔ اللہ سے مانگو، وہ غنی ذات ہے، بادشاہوں کا بادشاہ۔ بزرگ کہتے ہیں، فصل رنگ بدلے تو کاٹ دو، لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ اپنی خواہشوں کو کبھی اپنے قدموں سے آگے نہ نکلنے دو۔ جو مل گیا اس پر شکر کرو، جو چھن گیا اس پر افسوس نہ کرو۔ جو لوگ اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں رشتے ڈھونڈتے ہیں، ان کو آخر میں خود کے جیسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی کی تباہ حالی پر خوش نہ ہو، خبر نہیں کل زمانہ تمہارے ساتھ بھی یہی برتاؤ کرے۔ مشکل کے بعد آسانی صرف صبر کرنے والوں کو ملتی ہے۔ کچھ حالات، وقت اور واقعات انسان کو اتنا خاموش کر دیتے ہیں کہ ضروری بات کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں اور تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی چیزوں میں پہلی چیز زبان، دوسری پیسہ ہے۔ بدلتا موسم ہو یا بدلتے لوگ انسان کو بیمار کر ہی جاتے ہیں۔ کسی نے کہا تھا تم بہت اچھے ہو، میں نے کہا
یہی تو خرابی ہے۔ تمہارا اپنا وہ ہے جو کسی اور کے لیے تمہیں نظر انداز نہ کرے۔ ہم لوگ لوگوں کے لیے ان کے مطلب تک اہم ہیں۔ یہ سانپوں کی دنیا ہے، ذرا سنبھل کر چلنا۔ یہاں ہر کوئی بڑے پیار سے ڈستا ہے۔ ساری زندگی رکھا ہے بھرم بے فیض رشتوں کا۔ سچ پوچھو تو اپنے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا۔ اچھی زندگی اچھی صورت سے نہیں، اچھی نیت سے ملتی ہے۔ رشتے ضرورت کے ہوں تو کبھی خوشی نہیں دیتے، اور جذبات کے ہوں تو کبھی ساتھ نہیں چھوڑتے۔ محبت میں اجڑے لوگ یقین کیجئے کم سوتے ہیں، زیادہ روتے ہیں۔ اب فقط دیکھتے ہی رہتے ہیں، ورنہ ہم بھی تو بولتے تھے کبھی۔ رابطے راستے واسطے کچھ نہیں، بس دل اداس ہے اور بہت اداس ہے۔ مجھ کو اپنے جیسے ہی پسند ہے، خاموش، سادہ، منفرد اور تنہا۔ اتنی توجہ دینے کے بعد اس کا ایک دم سے چھوڑ جاتا، مجھے ذہنی مریض کر گیا۔ بری نظر لگ جائے تو اچھی قسمت بھی ساتھ نہیں دیتی۔ اگر اب کوئی مجھے سچے دل سے چاہنے کے دعوے کرتا ہے تو یقین کرے میرا دل نہیں مانتا۔ میرا دل اتنا سخت ہو چکا ہے، جب مان ٹوٹ جائے تو انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر نہ تو کوئی گلے کرنے کو دل کرتا ہے، نہ کوئی شکوہ کرنے کو دل کرتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں پر بہت ترس آتا ہے کہ یہ محروم رہیں ان سب سے جنہیں دل نے چاہا بہت۔ کتنا کچھ ہنس کے سہ گیا دل۔ جانتے ہو مجھے سب سے زیادہ اذیت کب ہوتی ہے؟ جب میں سوچتا ہوں کہ میں سب کچھ کرنے کے بعد بھی ہار گیا ہوں۔ جنت اور جہنم میں بھیجنے کا اختیار اگر لوگوں کے پاس ہوتا تو جنتیں خالی رہ جاتی۔ جب آپ زندگی میں یہ کہتے ہیں نا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو یقین کریں کہ جب وہ ہوتا ہے نا تو آپ میں ہمت نہیں رہتی اس کو دیکھنے کی۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ اپنی دعا قبول ہوتے دیکھنا دنیا کا خوبصورت ترین احساس ہوتا ہے۔ خامیوں سے بھرا ہوا ایک شاہکار ہوں میں، ایک خوبی ہے مجھ میں کہ کوئی خوبی نہیں۔ میری فطرت نہیں ان پرندوں سے دوستی کرنا جنہیں ہر کسی کے ساتھ اڑنے کا شوق ہو۔ باپ کی غریبی اور ماں پہ پہناوے پہ کبھی شرم محسوس مت کرنا۔ الفاظ کی چوٹ جسم کی چوٹ سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ رشتہ ہو تو روکا ہو، دل تو اکثر بھر جاتے ہیں۔ خدا کرے تمہیں وہ سب جلدی مل جائے جسے پانے کی دعا تم روز اللہ سے کرتے ہو۔ صبر اور نماز خوش رہنے کا راز ہے۔ ہر وہ شخص اکیلا ہے جس نے سچی محبت کی ہے۔ مطلب ہے تو ذکر ہے، ورنہ کسی کو فکر ہے۔ اللہ پاک پہ بھروسہ رکھیں، وہ صحیح وقت پر صحیح دروازہ کھولے گا آپ کے لیے۔ ہر رشتے میں غلطیاں تو ہوتی ہیں، پر غلطیوں پر سمجھایا جاتا ہے، رشتہ توڑا نہیں جاتا۔ وہ تو رب ہے، اس نے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اپنے بندے کی دعا سنی تھی، وہ تمہاری بھی ضرور سنے گا۔ بیٹی کو مسکراتا دیکھ کر باپ کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کو ہمیشہ مسکراتا ہوا رکھے، آمین۔ زندگی میں کبھی کچھ بھی برا نہیں ہوتا، جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اور اللہ پاک کی حکمت کو سمجھنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ انسان کے غرور کی اوقات بس اتنی سی ہے کہ نہ تو وہ پہلی بار خود نہا سکتا ہے اور نہ ہی آخری بار۔ یا الہی عمرہ کرنے کی تڑپ دل میں اٹھی ہے، کوئی غیب سے وسیلہ پیدا کر دے، مولا تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، آمین۔ کسی نے مٹکے سے پوچھا تم اتنے ٹھنڈے کیوں رہتے ہو؟ مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا جس کا ماضی، حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی؟ ماں زندگی کی تاریک راہوں میں روشنی کا مینار ہے، اور باپ ٹھوکروں سے بچانے والا مضبوط سہارا۔ چھوٹے اور بڑے سب گناہوں کو چھوڑ دو، یہی تقویٰ ہے، ایسے رہو جیسے کانٹوں والی راہ پر چلنے والا انسان چھوٹے گناہ کو پاک نہ جانو۔
देखो पहाड़ कंकरों से ही बनते हैं। दरख्तों के पत्तों का जर्द और हरा होना इस बात की दलील है कि इंसान पे उरूज और जवाल आता रहता है। सिर्फ दरख्त की सी इस्तिकामत चाहिए। जैसे जिंदगी की कोई जमानत नहीं, ऐसे ही खुशियों की भी कोई जमानत नहीं। जो दोस्ती इंसान को अपने खालिक से दूर कर दे, इससे बचो, क्योंकि इससे बढ़कर कोई दुश्मन नहीं। मौत को याद रखना नफस की तमाम बीमारियों का इलाज है। किसी रिश्ते को कितनी भी मोहब्बत से बांधा जाए, लेकिन अगर इज्जत और लिहाज चला जाए तो मोहब्बत भी चली जाती है। लोगों के दिलों में खुशी पैदा करो। अपनी जिंदगी में जितने दिल राजी करोगे, अपनी कब्र पर इतने ही चिराग जलाओगे। मायूसियां महसूस होने लगेंगी तो मेहरबानियां गिनना शुरू कर दी। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाएगा। रिश्तों की फिक्र करना छोड़ दें, क्योंकि जिसने जितना साथ निभाना है वो सिर्फ इतना ही साथ निभाएगा। वक्त यकसा नहीं रहता, कभी सुन ले ए दोस्त, कभी खुद भी रो पड़ते हैं औरों को रुलाने वाले। जिस तरह फूल का तारुफ उसकी खुशबू होती है, इसी तरह इंसान का तारुफ उसका किरदार होता है। जब तक हम महरूम होते हैं, नसीब को कोसते रहते हैं। जैसे ही अता होता है, अपने कमाल की ढोलक पीटने लगते हैं। मां तेरी खुशबू कहीं नहीं मिली, मैंने फूल सारे खरीद कर देखे। गुनाह करने से दिल सियाह हो जाता है, और दिल की सियाही की अलामत यह है कि गुनाहों से घबराहट नहीं होती और नसीहत दिल पर असर नहीं करती। नाशुक्रा इंसान दुनिया व आखिरत की बहारों से महरूम रहता है। जहालत गहरी नींद की तरह होती है, जगाने वाले पर गुस्सा आता है। समंदर बहुत बड़ा है, लेकिन हम इतना ही पानी ले सकते हैं जितना हमारे हाथ में आता है। इसी तरह अल्लाह की रहमतें लामहदूद हैं, लेकिन हम इतना ही पाते हैं जितना हमारा ईमान होता है। ए अल्लाह, मेरे रिज़्क़ को इतना कुशादा कर दे कि मैं तेरी मखलूक की मदद कर सकूं, और मेरा हाथ हमेशा देने वाला रखना। आमीन। अल्लाह की तरफ से बख्शिश की उम्मीदें करना तो बहरहाल जायज़ है, लेकिन सिर्फ इसके तवक्कल पर हर किस्म के गुनाहों में आलूदा होना इंतहाई बेवकूफ़ी है। अगर कोई चीज़ तकदीर में नहीं भी लिखी तो फिर भी दुआ ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर के सामने हम बेबस हैं। तकदीर लिखने वाला तो बेबस नहीं है। ए अल्लाह पाक, मेरे दिल में हिदायत डाल, मुझे मेरे नफस की बुराई से बचा और मेरे हिसाब को आसान फरमा दे। आमीन। गम की जिंदगी में सबसे बड़ी अहमियत यह है कि गम दिल को बहुत नरम कर देता है। अगर गम ना होते तो इंसान पत्थर ही रहता। मुझे अल्लाह के इंसाफ पर इस दिन बहुत यकीन आया जब मैंने अमीर और गरीब का एक जैसा कफन और कब्र देखी। अच्छाई इसी वक्त मुकम्मल होती है जब इसका ज़ाहिरी व बातिनी दोनों पहलू अच्छे हों। सब्र कीजिए, बर्दाश्त कीजिए। दूसरा मौका कहानियां देती हैं, जिंदगी नहीं। लहजे और अल्फाज की खूबसूरती वो खुसूसियात हैं जो आपको उन देखे इंसान का दीवाना बना देती है। कोई लाख पढ़े प्यार के मंत्र, जिसकी फितरत हो डसना वो डसा करते हैं। जब आंखें और दिल मिलकर रोएं तो दुख होता है, लेकिन जब दिल रोए और आंखें इसका साथ ना दे तो बहुत दुख होता है। कोई कफन दफन का इंतजाम करो। एक शख्स था, दिल में मर गया। ताल्लुकात की बुनियाद एहसास है, और एहसास हमेशा वही करता है जो खुद गरज नहीं होता। हम जब भी मिले, जिससे भी मिले, दिल से मिले। हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते। जिंदगी भी कितनी अजीब है। मुस्कुराओ तो लोग जलते हैं, तन्हा रहूं तो सवाल करते हैं। एक गलत शख्स से मिला धोखा, 10 सही इंसानों पर एतमाद करने की राह में रुकावट बन जाता है। नफरत में एक बात बहुत अच्छी होती है, आप पहचाने जल्दी जाते हैं। छोटी सोच और पांव में मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देती। जिंदगी गुजारने के लिए अक्ल नहीं, मोहब्बत दरकार होती है।
آزمائش ان کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہ کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وقت کی روانی بدل دیتی ہے زندگی کے سبھی رنگ، کوئی چاہ کے خود کے لیے اداسیاں نہیں خریدتا۔ گفتگو کی دو شرطیں ہیں، تمیز سے کی جائے، دلیل سے کی جائے۔ لوگوں کا بھلا ضرور کریں، لیکن ان سے یہ امید نہ رکھیں کہ ضرورت پڑنے پر وہ بھی آپ کا بھلا کریں گے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ وہ نیکی بڑی معتبر ہے جس کا کوئی گواہ نہ ہو سوائے اللہ کے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بانٹنے کے لیے کچھ نہ ہو، مگر شکر کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ عجیب رشتہ رہا کچھ اس طرح، اپنوں سے نہ نفرتوں کی وجہ ملی نہ محبتوں کا صلہ ملا۔ اے اللہ ایسی کامیابی دے جس کے بعد کوئی ناکامی نہ ہو، آمین۔ زندگی کے ہاتھ نہیں ہوتے، مگر کبھی کبھی ایسے تھپڑ لگاتی ہے کہ انسان ساری عمر نہیں بھولتا۔ آپ کے دو میٹھے بول کسی کی زندگی بھر کی تھکن کم کر سکتے ہیں۔ مسکرائیے، نفرتوں کے جہاں میں محبتوں کو فروغ دیں۔ لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ دو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو۔ کامیاب لوگ اپنے فیصلوں سے دنیا بدل دیتے ہیں، اور کمزور لوگ دنیا کے ڈر سے اپنے فیصلے بدل دیتے ہیں۔ خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ تم اگر یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ دشمن ہمیشہ دماغ کے اور دوست ہمیشہ کردار کے منتخب کرو۔ میرا واسطہ اور رابطہ اس رب سے ہے جو مانگنے سے پہلے ہی عطا کر دیتا ہے۔ بڑا صرف اللہ ہے، باقی سب فانی ہے۔ درد سب کے ایک جیسے ہیں، مگر حوصلے الگ الگ ہیں۔ کوئی بکھر کر مسکراتا ہے تو کوئی مسکرا کر بکھر جاتا ہے۔ خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، تم جیسے ہو بہترین ہو۔ ہر انسان اپنی زبان کے پیچھے چھپا ہوا ہے، اگر اسے سمجھنا ہے تو اسے بولنے دو۔ فاصلوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کچھ لوگ دل کی دھڑکن کی طرح ہوتے ہیں جو ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں۔ غم کی بڑی کارروائی یہ ہے کہ غم تمہیں بہت ہی نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہو تو انسان پتھر ہی رہتا۔ اللہ بے خبر نہیں ہے، وہ واقف ہے تمہارے صبر سے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط یقین آپ کی زندگی کے 90% مسائل خود بخود حل کر دیتا ہے۔ کون کہتا ہے اللہ نظر نہیں آتا؟ ایک وہی نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کرے، اداس رہ کر بھی کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ دونوں صورتیں یقین کی ہے، کوئی اللہ کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ جس بات کو تم اپنے لیے برا سمجھتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی پسند نہ کرو، اور جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو سالوں کی محنت کا پھل لمحوں میں ملنے لگ جاتا ہے۔ بے شک قرآن مجید دلوں کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن کا واحد حل ہے۔ گھبرانا نہیں، ٹھوکر بھی ان کو لگتی ہے جن کو رب نے تھامنا ہوتا ہے۔ قرآن پاک وہ واحد کتاب ہے جس کا لکھنے والا اس کے پڑھنے والے سے محبت کرتا ہے۔ جب اللہ کی رضا ہوگی پھر ہر چیز عطا ہوگی۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی سے نہ ڈرو نہ جھکو نہ مانگو، یہ سب لوگ فقیر ہیں، اللہ سے مانگو وہ غنی اور بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ زندگی اتنی مصروف بنا لو کہ دوسروں کے عیب دیکھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ کسی کو معاف کرنے کے لیے اس کی روح کے نکلنے کا انتظار نہ کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بے وقوف کی ہم نشیبی اختیار نہ کرو، کیونکہ وہ تمہارے سامنے اپنے کاموں کو سچ کر پیش کرے گا۔
بدلتے ہوئے رویوں کی پرواہ نہ کریں، کیونکہ لوگ روزانہ مختلف احساسات کے ساتھ جاگتے ہیں۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کھایا، مگر لوگ کیوں یہ نہیں پوچھتے کہ نماز پڑھی ہے کیا؟ اور اللہ تمہاری حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے۔ تمیز اور ضمیر جس انسان میں ہو، اس جیسا خوبصورت انسان کوئی نہیں۔ جو شخص جتنا مطمئن رہتا ہے، وہ شخص اتنا ہی زیادہ دولت مند ہوتا ہے، کیونکہ اطمینان فطرت کی سب سے بڑی دولت ہے۔ اپنوں نے دھوکہ نہ دیا ہوتا تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ انسان اس دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا ہی جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر ہمیشہ انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنا چاہتا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پریشانی خاموش رہنے سے کم، صبر کرنے سے ختم اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ یا رب میرے لیے ایسا دروازہ کھول دے جس کی وسعت مجھے حیران کر دے۔ بندہ خفا ہو جائے بس رحمان خفا نہ ہو۔ نماز سے دوستی کر لو، یقین مانو یہ وہ دوست ہے جو جنت تک کا ساتھ نبھاتی ہے۔ بہترین صبر وہ ہے جس میں لوگوں سے شکایات نہیں کی جاتی۔ حقیقت تو یہ ہے اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ کچھ لوگ اس طرح سے اعتبار توڑتے ہیں کہ ہم پھر ان پر بھی اعتبار نہیں کر پاتے جو اعتبار کے قابل ہوں۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ جو شخص برداشت کرنے کا فن جانتا ہے، وہ شخص زندگی کی کوئی جنگ نہیں ہار سکتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں۔ یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ ہر شخص سچا دوست تلاش کرتا ہے، لیکن خود سچا بننے کی زحمت نہیں کرتا۔ مقدس علم کا نزول اعلیٰ دماغ پر نہیں، پاکیزہ دل پر ہوتا ہے۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہوتی ہے۔ عورت اب کے نکاح میں ہو یا نہ ہو، اس کا تذکرہ غیروں کی محفلوں میں نہیں کرتے، کیونکہ عزت محبت کی جاتی ہے۔ جب معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا کرو تو معاملے اور اللہ کے درمیان سے نکل جایا کرو۔ جب ہماری خواہشوں کے پاؤں چادر سے باہر نکل جاتے ہیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو اپنی سوچ سے نہ دیکھے انسان، کسی کا دل گلاب کی پتیوں سے بھی نرم ہوتا ہے۔ کسی کے بارے میں غلط گمان مت کریں، کیونکہ اب اس کی زندگی کی الجھنوں سے واقف نہیں ہے۔ انسان ساری زندگی دوسروں سے مقابلہ کرتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے کہ اس کا اصل مقابلہ تو اس کی اپنی ذات سے ہے۔ اپنی ذات کا ادراک کیجیے اس سے پہلے کہ آپ اپنے گھر کا راستہ بھول جائیں۔ دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا بھی محبت ہے۔ خالق کے بعد جس نے مکمل کیا مجھے، اہل جہاں سنو وہ میرے ماں باپ ہیں۔ اچھی باتیں پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مجھے سے غلط بات بالکل برداشت نہیں ہوتی، در حقیقت غلط بات کو ہی برداشت کرنا ہوتا ہے، صحیح بات کو تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ عورت کسی کی امیری غریبی سے متاثر نہیں ہوتی، بلکہ اس مرد سے ہوتی ہے جو عزت دے۔ عورت کی عزت کرنا ایک عزت دار مرد کی نشانی ہے۔ اس شخص سے محبت کرنا بھی ہر دن مرنے جیسا ہے جسے اب کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خسارہ ہمیشہ یاد رہتا ہے جو کسی کے ساتھ مخلص ہو کر کھایا ہو۔ یہ کبھی نہیں سوچنا کہ اللہ مجھے ہی یہ کیوں آزماتا ہے، بلکہ یہ سوچنا کہ اللہ انہی کو آزماتا ہے جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ رشتوں کو جوڑے رکھنے کے لیے کبھی کبھی گونگا بہرا اندھا ہونا پڑتا ہے۔ فاصلے انسان کو دور ضرور کرتے ہیں، مگر اچھے ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی۔
اچھا انسان تو وہ ہے جو کسی کا دیا ہوا غم تو بھلا دے مگر کسی کی دی ہوئی محبت کبھی نہ بھلا سکے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ بھی نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ راستہ ایک ہی تھا، حضرت موسیٰ گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا، اس لیے بھروسہ راستے پہ نہیں اللہ پہ کرو۔ محبت خوبصورت نہیں ہوتی، نبھانے والے اسے خوبصورت بناتے ہیں۔ محبت میں ایک چنتے ہیں، باقی سارا جہان رہنے دیتے ہیں۔ باپ سے بھی ملتی ہیں تو اجازت لے کر بیٹیاں، رخصت ہو جائیں تو حقدار بدل جاتے ہیں۔ تنہائی ایک طاقت ہے جسے بہت کم لوگ سنبھال پاتے ہیں۔ اپنی خوشیوں کی چابی کسی دوسرے کی جیب میں مت رکھے۔ جب عقل پر پردہ پڑتا ہے تو سب سے برا سمجھانے والا لگتا ہے۔ اسے کیا ملا جس نے خدا کو کھو دیا، اور اس نے کیا کھویا جس نے خدا کو پا لیا۔ تتلیاں مہینے شمار نہیں کرتی بلکہ لمحے گننا کرتی ہیں، اور اس طرح ان کے پاس بہت وقت ہوتا ہے۔ قدرت نے کس کو کس سے کب ملوانا ہے، اس بات کا فیصلہ وہ خود کرتی ہے، اور دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ تنہا رہ لے مگر اپنا معیار مت گرائیں۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ آہستہ آہستہ ہمیں یہ سمجھ میں آنے لگتا ہے کہ زندگی میں ہر وہ شخص ضروری نہیں ہوتا جنہیں ہم ضروری سمجھ کر شامل کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ دل اور نظروں سے ایسے اترتے ہیں نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ آج کل رشتوں کی نہیں مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ دنیا کا سب سے مشکل کام اپنوں میں اپنوں کو تلاش کرنا ہے۔ بہترین فیصلہ چاہتے ہو تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دو۔ سب سے اچھی طلب اللہ کی طلب ہے، اور سب سے اچھی یاد اللہ کی یاد ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ مکافات عمل ہونا اٹل ہے صاحب، دیر سویر ہو سکتی ہے پر ٹل نہیں سکتا۔ دکھ مخت نہیں ہوتے لیکن انسان ان کو سہتے سہتے تھک جاتا ہے، چپ ہو جاتا ہے۔ اتنا چپ کے بعض لوگ مردہ سمجھ کر ٹھوکر لگاتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ جو لوگ آپ کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ان سے کافی اونچے ہیں۔ جو ذات درختوں پر بیٹھے پرندوں کو نیند میں گرنے نہیں دیتی، وہ ذات بھلا انسان کو بے یار مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ نصیب کیسا بھی ہو، مدد قرآن اور نماز سے لیا کرو۔ اللہ سے جو مانگو گے ضرور ملے گا۔ نصیب ہار جاتا ہے مگر دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، اللہ تمہیں امید سے بڑھ کر نوازے گا۔ توبہ کرنے سے انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں، تو یہ چانس بس تب تک ہے جب تک سانس ہے۔ اس کے بعد صرف دردناک عذاب ہوگا اور پچھتاوا رہ جائے گا۔ دنیا اگر ہاتھ سے نکل جائے تو بندہ غریب ہو جاتا ہے، اور اگر یہ دنیا دل سے نکل جائے تو بندہ ولی ہو جاتا ہے۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لے کہ آپ خود گرے ہوئے انسان ہیں۔ بے نقاب ہوتے ہیں لوگ، بدلتے نہیں۔ کچھ خاموشیاں ایسی ہوتی ہیں جو سماعتوں کے پردے پھاڑ دیتی ہیں۔ عزت وہ تحفہ ہے جو ہر کوئی نہیں دے سکتا۔ سچائی کے راستے پر چلتے ہوئے اگر اکیلے رہ جاؤ تو مایوس مت ہونا، کیونکہ اکیلا سورج ہی اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتا ہے۔ بھائیوں نے یوسف کو مارنا چاہا مگر ناکام رہے۔ باپ کی نگاہوں سے دور کیا مگر محبت اور بڑھتی گئی۔ غلام بنا کر فروخت کر دیا مگر بادشاہ بن گئے۔ اس لیے لوگوں کی سازشوں اور تدبیروں سے تم پریشان نہ ہو، اللہ کی تدبیر اور چاہت سب پر بھاری ہے۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملاؤ تو پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو، ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔
محبت کسی ایسے شخص کو تلاش نہیں کرتی جس کے ساتھ رہا جائے، بلکہ محبت تو کسی ایسے شخص کو تلاش کرتی ہے جس کے بغیر نہ رہا جائے۔ سچے رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی غلطیوں کو برداشت کرنے میں ہے، کیونکہ بنا خامی کا انسان تلاش کرو گے تو اکیلے رہ جاؤ گے۔ اپنے جسم کو مت سنوار، اسے تو مٹی بن جانا ہے۔ سنوارنا ہے تو اپنی روح کو سنوار، اسے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ زندگی، محبت و دولت ہر شے اللہ کی عطا ہے، یہ کسی سے کوئی نہیں چھین سکتا، اور جو چھیننے کی کوشش کرے گا اسے کچھ نہیں ملے گا۔ عزت اور خدمت کروانے کا حق سب کا ہوتا ہے، لیکن جب خود کرنے کی بات آئے فلسفے بدل جاتے ہیں۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ کتنے لمحوں کو اپنے بغیر کسی مصیبت کے گزار لیا ہے۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ وہ سمجھدار تب ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگتا ہے۔ اگر آپ اچھی اور میٹھی گفتگو نہیں جانتے تو چپ رہنا جانیے، کیونکہ چپ رہنا بھی اتنا ہی بڑا کام ہے جتنا کہ بولنا۔ کسی کو اذیت بھرے رات دن سے نواز کر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ساری زندگی یوں ہی ہنستی مسکراتے خوش ہی رہیں گے؟ کبھی کبھار حق پر ہونے کے باوجود ہمیں خاموش رہنا پڑتا ہے، اس لیے نہیں کہ ہم ڈرتے ہیں، اس لیے کہ ہمیں رشتے بحث سے زیادہ پیارے ہوتے ہیں۔ ماں باپ کی دعائیں تسبیح کے دانوں کی طرح ہوتی ہیں، جو اپنے بچوں کے حق میں ہر وقت ہر پل تسبیح کے دانوں کی طرح چلتی رہتی ہے۔ اللہ پاک یہ دعا مانگنے والے ہاتھ ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ آدمی پہلے عورت کو ستا ستا کر نیم پاگل کر دیتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارا ایسی ذہنی مریضہ کے ساتھ گزارا نہیں۔ بیوی سے اپنے والدین کی عزت کی توقع کرنے سے پہلے بیوی کے والدین کی عزت کرے، تاکہ بیوی بھی خوشی سے آپ کے والدین کی عزت اور خدمت کرے۔ اور جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تب کسی کی بھی نہیں چلتی۔ اگر تم کسی سے مسلسل اس کا وقت مانگ رہے ہو تو مت مانگو، کیونکہ محبت بھیک نہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے، اپنے دشمنوں کی چالوں سے پریشان نہ ہوا کر، بے شک تمہارا رب سب سے بہترین چال چلنے والا ہے۔ جس گھر میں لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اس گھر کا باپ راجا ہوتا ہے، کیونکہ پریوں کو پالنے کی اوقات ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ جب انسان اچھے لوگوں سے بھی ڈرنے لگے تو سمجھ لے کہ کسی نے اعتبار نہایت ہی سلیقے سے توڑا ہے۔ انسانوں کے اندر دو کمزوریاں بہت عام ہیں، بھلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھنا اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بھلا دینا۔ بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو تربیت روک لیتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق سے تعلق کی مضبوطی کو سمجھیں۔ لوگ تمہارے کارنامے دیکھتے ہیں اور رب تمہاری نیتیں دیکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات میں نہ لے کر جاؤ، ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشیں بادشاہوں کی بھی رہ جاتی ہے۔ دل دکھانے پر بھی جو شخص اب سے شکایت تک نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ کو کوئی نہیں کر سکتا۔ دنیا میں 6 چیزیں آپ کے پاس ہوں تو کبھی نقصان نہیں ہوگا: 1 اچھی زبان، 2 اچھا دوست، 3 امانت داری، 4 خوش اخلاقی، 5 رزق حلال، 6 ماں کی دعا۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کے زبان میں ہوتی ہے۔ صبر اور قدر کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدے یا قسموں کی ضرورت نہیں۔ 2 خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا، دوسرا احساس والا۔ رب پر یقین رکھیں، کبھی کبھی وہ بھی مل جاتا ہے جس کا سوچا بھی نہیں ہوتا۔ خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا،
یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی۔ اس دنیا کے لوگ بس باتوں کی حد تک ہی اب کے ہیں۔ اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں، کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے، جبکہ سخت لہجہ انا کو جگا دیتا ہے۔ محبت تو انسان کو بدل دیتی ہے، اسے نرم بناتی ہے، اسے دوسرے انسانوں کی قدر کرنا سکھاتی ہے۔ انسان کو اچانک سے دنیا کی ہر شے میں خوبصورتی دکھائی دینے لگتی ہے، پھولوں کے رنگوں میں، بادلوں کی نرمی میں۔ تب احساس ہوتا ہے کہ خدا نے سب کچھ کتنی محبت سے بنایا ہے۔ میرے رب، تیری رحمت اور تیری نعمت کے اتنے درجے ہیں، اگر اس میں سے مجھے ایک قطرہ بھی مل جائے تو میرا کام بن جائے۔ حسرتیں کم ہی ہوں تو بہتر ہے چاند حاصل ہو جائے، تو پھر چاند نہیں لگتا۔ بیٹی سے نہیں، لوگ بیٹیوں کے نصیب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ پاک سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ مجھے صبر میں رکھنا مولا، کبھی گرنے نہ دینا، نہ کسی کی نظروں میں، نہ کسی کے قدموں میں۔ وہ جو اٹھاتے ہیں کردار پر انگلیاں، تحفے میں ان کو آئینہ دیجیے۔ اکثر ٹوٹ جاتی ہے ایک عورت مردوں کی پگڑیاں سنبھالتے سنبھالتے، معافی غلطیوں کی ہوتی ہے، زیادتیوں کی نہیں۔ کبھی کبھی انسان واقعی ہار جاتا ہے، خاموش رہتے رہتے، صبر کرتے کرتے، امیدیں رکھتے رکھتے، رشتے نبھاتے نبھاتے، صفائیاں دیتے دیتے، اپنوں کو مناتے مناتے، اور کبھی کبھی خود سے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب ہمیں آخر کار یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ ورق پلٹا جائے یا پوری کتاب بند کر دی جائے۔ ایک ماں ہی تو ہوتی ہے جو اپنا درد بھول کر اولاد کے درد پر مرہم رکھتی ہے۔ دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے مجھ کو میری ماں، کوئی میرے دکھ کو سمجھے نہ سمجھے، پر سمجھتی ہے میرے ہر دکھ کو میری ماں۔ والدین کی جوتیاں سیدھی کرنے سے مقدر بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ موت سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا ماں باپ کے بغیر جینے سے لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو لمبی عمر دے، آمین۔ ماؤں کی دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی چیزوں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ ماں بیٹی کی وہ پکی سہیلی ہوتی ہے جسے ہر بات بتائے بغیر سکون نہیں ملتا۔ ہمیں جینا نہیں آتا ان کے بغیر۔ یا رب، ہماری ماؤں کی عمریں دراز کرنا۔